ब्रिगेडियर साहब, जीबी में मकबूलियत पर ही सिर्फ नताइज आपके ख्याल में सामने आए हैं या देखने में आए हैं, या ताकत किसके पास है ये भी डिटरमिन करता है वहाँ पे? देखिए, दोनों फैक्टर जो हैं ये अवाम की कंसिडरेशन में होते हैं। उन्होंने वफाक से मदद लेनी होती है, तो अमूमन जब वफाक के अंदर जिसकी हुकूमत होती है वो हुकूमत जीबी के अंदर बनने की उम्मीद होती है और अमूमन बन भी जाती है। लेकिन अब की दफ़ा तो तारीख उलट हो गई ना सर? तारीख उलट हुई और इसके अंदर यहाँ तक उलट हुई कि मुस्लिम लीग जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले सकी। लेकिन जो कोalition वफाक के अंदर हुक्मरान है वही इत्तेहाद जो है गिलगित के अंदर बनने के इम्कानात ज़्यादा रोशन है। और अगर स्टेबिलिटी देखिए, इस वक्त अगर हमारे मुल्क में वफाक में स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, तमाम कोशिशों के बावजूद गिराई नहीं जा सकी, कोई साजिश कामयाब नहीं हुई इस गवर्नमेंट को तोड़ने की, मिड टर्म इलेक्शन नहीं हुए, कोई शोर शराबा नहीं पड़ा बैरूनी मुदाखलत के बावजूद। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के बहैसियत हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए। हमें इस वक्त दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें दुनिया जंगों में उलझी हुई है। रूस की जंग यूक्रेन में जारी है और वो रूस बमुकाबला नेटो है, और अमेरिका उस जंग के अंदर पूरी इमदाद दे रहा है यूक्रेन को रूस के खिलाफ, और नेटो ममालिक भी उसकी मदद कर रहे हैं। इधर ईरान हमारे हमसाई के अंदर इसकी और अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू है, और इस जंग के अंदर ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को काफ़ी ठेस पहुंचा दी है। आबनाए हुर्मुज़ को तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा बंद रख के उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो ये काम कर सकते हैं और अमेरिका की धौंस धांधली नहीं चलेगी। अमेरिका के टॉपिक पे आते हैं ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका के टॉपिक पे आते हैं। मैं पहले जरा इसको क्लोज कर लूं, फिर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क अंदरूनी इत्तेहाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, अंदरूनी इत्तेहाद की जरूरत है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अगर आप तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो अंदरूनी इत्तेहाद आ जाएगा ना। अब वहाँ पे तहरीक इंसाफ को गिले शिकवे हैं, अवाम से नहीं है, सिस्टम से है। और राना सनाउल्लाह साहब की मैं परसों की एक स्टेटमेंट सुन रही थी, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि 9 मई है तो तहरीक इंसाफ का ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है जो असल वजह है कि उसको सिस्टम से बाहर रखना है 9 मई की वजह से। तो सर फिर शफाफियत पे सवालात तो उठेंगे। अगर ऐसी बात होती तो अवाम की राय भी इसी तरह की होती ना। अवाम की राय तो इसके खिलाफ गई है, उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ की अहमियत इसीलिए कम हुई है कि अवाम ने वोट नहीं दिया, और अवाम ने जिनको वोट दिया है वो अगर आपस में इत्तेहाद रखें तो ये पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद की एक सूरत है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जो इसको अच्छा समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है और उसके साथ इत्तेहाद में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की साथ होती है तो ये सबको नजर आएगा कि जो हमारी अवाम की अक्सरियत है उसकी हुकूमत है, और अक्सरियत में इत्तेहाद हो तो वो इत्तेहाद मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बड़ा मुमद्द मुआवन साबित होगा। ये एक अच्छी बात है और इसकी हमें ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जंग की सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। मैं सरदार साहब से जानती हूँ। सरदार साहब, सर पहले भी आप लोग प्लान कर रहे थे, मतलब आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि आप लोग मेजॉरिटी में जाएंगे, तो सीएम के लिए कोई ना कोई नाम तो आप लोगों ने सोचे ही होंगे। कौन कौन से नाम है ज़ेर गौर? अब तो जाहिर सी बात है सुबह से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आप रात से रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको आइडिया भी हो गया है, तो कौन कौन से नाम है थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरी लीडरशिप का मैंडेट है कि वो किसको सीएम जीबी बनाना चाहते हैं। सर सीएम का मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं पूछ रही, मैं तो जो ज़ेर गौर नाम है देखिए, वहाँ पे जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अमजद एडवोकेट साहब, मेरे ख्याल में काफ़ी फेमस भी हैं पार्टी के अंदर, और गिलगित बल्तिस्तान में जो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है उसमें अमजद एडवोकेट साहब ने बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है कि अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन ये
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مینڈیٹ ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یا پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پہ آپ کے خیال میں امجد ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ایک اچھا نام ہے سی ایم کے لیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ذاتی خواہش کی سر بات کر رہی ہوں، ذاتی رائے کی بات کر رہی ہوں. جی میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ امجد ایڈوکیٹ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر ہوں. ایک گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہے اور جس نے گلگت بلتستان کے اندر پارٹی کو ری آرگنائز کرنے میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے. لیکن یہ میری لیڈرشپ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کس کو گلگت بلتستان کا چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں. ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. جی پلیز. کہ یہ جو جس طرح برگیڈ صاحب بات کر رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ برگیڈ صاحب نے بڑے ملک کے لارجر انٹرسٹ کی بات کی اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کے لارجر انٹرسٹ کو جس کو جتنا مینڈیٹ ملا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف بالکل صحیح. آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. سردار صاحب آپ کا میسج بھی آ گیا اور آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. کرنا صاحب سے جانتے ہو، کرنا صاحب 2024 کے بعد کوئی بڑا الیکشن نہیں ہوا تھا ہمارے ملک میں، مطلب چھوٹے چھوٹے تو الیکشنز ہوتے ہی رہے تھے. کوئی بڑا 24 سیٹوں پہ جیسے جی بی ہے اور اس کے ہے ہی 24 باقی ٹیکنوکریٹس اور اس کے ملا کے بن جاتی ہیں 33، لیکن پورے جی بی کا ایک الیکشنز ہونا. آپ کے خیال میں 2024 کے بعد پولیٹیکل ٹرینڈز کتنے تبدیل ہوئے ہیں؟ ان ریزلٹس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی کہ ایک چیز اگر میں سمپل ورڈز میں کہوں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ جی بی کی کتنی عوام کھڑی ہے یہ ہمیں کلیئر ہو گیا، یا یہ جو 2024 کے الیکشنز ہوئے تھے جنرل الیکشنز، اس کے بعد ایٹ لیسٹ جی بی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عوام میں پولیٹیکل ٹرینڈز کس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں، کس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ مین لینڈ کی میں بات نہیں کری، وہ تو اوبویسلی ادھر ریگنگ کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور وہ الیکشنز کسی اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹرینڈ عوام کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں عوام کی سوچ میں بہت تبدیلی آئی ہے. عوام کو جو ایک پاپولیرٹی ٹیسٹڈ چھوٹے لیول کا اس کو سمجھا جائے، جو میں عرض کروں گا کہ یہ عوام کو جو رگڑا ملا ہے اور جتنی سختی سے گزرنا پڑا ہے اور جتنے ٹیکس نیچے سے اوپر تک دینے پڑ رہے ہیں اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ زیادہ رگڑی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کاروباری اثرات کیا ہیں؟ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. اور جب انکریز ہوتا ہے پیٹرولیم کی پرائسز تو وہ 20 سے لے کے 30 روپے ایک دن میں ہو جاتی ہیں. جب ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو 2 4 روپے نیچے آتی ہیں. لیوی ہماری جو ہے وہ 125 روپے 120 روپے ہو گئی ہے. کیوں نہیں ہم کم کر سکتے؟ ہم نے کیوں نہیں آئی پی پی کا مسئلہ وقت پہ ٹوٹلی حل کیا؟ کیوں ہم اس کو پھنسا کے بیٹھے ہوئے؟ ہم کیوں نہیں مکمل جنریشن جو 45-4600 میگا واٹ ہے اس کی مکمل جنریشن کیوں نہیں لے رہے؟ آج بھی آپ کے ڈیٹا سینٹرز کو بجلی کی شارٹیج ہے. پاکستان میں ڈیٹا سینٹر نہیں لگ رہے آئی ٹی کے کیونکہ اس جگہ بجلی کی شارٹیج ہے. اس شارٹیج کو آپ پوری بجلی بنائیں، آپ کی بجلی فارغ نہیں رہے گی، ساری بک جائے گی. اور یہ بھی میں عرض کروں سولر کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے. سولر اگر آج آپ کا 2000 سے زیادہ لگ چکا ہے اس کو بعد 10,000 تک لگنے تھے. اتنی قیامت نہیں آئے گی، اتنی زیادہ انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری لگ جائے گی، کوئی نہیں ایسے پڑے گا. ایک چیز اور جی بی میں بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سردار صاحب کو عرض کروں گا، شوکت صاحب کو، کہ جی بی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں میں بجلی نہیں ہوتی. ادھر سردیوں میں پانی فریزنگ پوائنٹ سے نیچے آ جاتا ہے. پانی ہائیڈل، ساری ہائیڈل بجلی ہے، ہائیڈل سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، پانی فریز ہو جاتا ہے، ہائیڈل بند ہو جاتا ہے. دوسری بجلی آپ کی جو ہے وپڈا والی یا لیسکو والی وہ پوری ہے نہیں. تو یہ بڑا شدید، اس کے لیے میں نے تجویز یہ دی ہے کہ سب سے پہلا کام کرنے والا جو ہے وہ سولر کے اوپر کنسیشن دیں. اچھا پورے ملک کو یا صرف جی بی کو؟ جی بی کو تو دے، پورے ملک کو ہی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، ملک ترقی کرے گا. آپ سولر پینل پہ کنسیشن دیں اور اس کو اگر آپ واپس خریدنا نہیں چاہتے نہ خریدیں. یہ جو ہے نا یہ جھگڑا پڑا ہوا کہ وہ واپس دیتے ہیں تو آپ ان کو پوری قیمت پہ لیتے نہیں ہیں، چھوڑ دیں، آپ واپس نہ لیں. آپ کو نہیں ضرورت ہے واپس نہ لیں. جتنی کو پروڈیوس کرتا ہے وہ اپنی مینج خود کرے، اپنی بیٹریز لگائے، باقی رات کو چلائے. بیٹریز آ گئی ہیں، بیٹریز ادھر بھی دیں، آپ لیتھیم بیٹری دیں اس کے اندر. اس مسئلے کو حل کریں. دوسرا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ سڑکوں کی حالت جی بی میں بہت بری ہے.
پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا. سڑکیں امیجیٹلی ٹھیک کریں. تیسری بات, ادھر آپ کے مائنز اینڈ منرل کے $1 ٹریلین کے ریسورسز ہیں, $1 ٹریلین کے ریسورسز ہیں جو غریب لوگ خود نکال کے تو ان کو بیچتے ہیں, اور غیر ملکی وہ خرید کے تو ٹرک کے ٹرک جا رہے ہیں بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے. ادھر انڈسٹری لگائیں, ادھر ریفائنری لگائیں, ادھر اس کو پروسیس کریں, اس کو ایکسپورٹ کریں پراپرلی, تو اس طرف دھیان. بالکل, یہ کچھ پوائنٹس ہیں سردار صاحب جو کہ کرنل صاحب نے ہائی لائٹ کیے. امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو کنسیڈر کریں گے. برگیڈیئر صاحب سر ایک آخری سوال کیونکہ وقت کی قلت ہے. ان الیکشنز کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک سمبولک ویلیو بھی ہے ان کی, کیونکہ کل کے الیکشن میں ہمیں ایک پولیٹیکل لیسن بھی نظر آیا. جو پہلے الیکشن 2020 میں جس پارٹی کو 2/3 میجورٹی ملی تھی, آج وہ پارٹی کے نام سے ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئی ہے, اور نہ ہی ہمیں ریزلٹس میں اس طرح سے میجورٹی میں نظر نہیں آئی. ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 16 سیٹیں نکالنی تھی تحریک انصاف نے, وہ لوگ کہاں پہ رہیں, وہ کیوں نہیں اپنی سیٹیں نکال سکے, کیا وہ کچھ ایشوز ہیں یا کیسز کی وجہ سے سائڈ پر ہیں. بہرحال یہ بھی کلیئرٹی آنا باقی ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں, وہ جنہوں نے 16 سیٹیں نکالنی تھی. لیکن باقی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک لیسن ہے کہ جو آج میجورٹی ہے وہ کل کو غائب بھی ہو سکتی ہے گراؤنڈ سے, تو بیلنس ہو کے کھیلے, بیلنس ہو کے چلے. جی بالکل, یہ بہت ہی اہم سبق ہے جو اس معاملے سے حاصل کرنا چاہیے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یہ جو ٹیسٹ تھا, پہلا پریکٹیکل ٹیسٹ تھا بلاول کی پولیٹیکل کیپیبلٹیز کا, میرا خیال ہے وہ اس میں بڑے اچھے نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. ہماری نئی فوج جو ینگ پولیٹیشینز ہیں وہ سامنے آئے ہیں, تو جو پارٹی پرفارم کرے گی اس کا لوگ ساتھ دیں گے. اگر اس وقت جو سیکٹیرین فیکٹر ہے وہ عمل میں آیا ہے, لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اینڈ آخر کار بات وہیں پہنچے گی کہ کس کی قابلیت کیا ہے اور اس کی کارکردگی کیا ہے. اگر کارکردگی اچھی ہوگی تو اگلی باری سپورٹ ملے گی, کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو سپورٹ نہیں ملے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو اس وقت اس الیکشن کے نتیجے میں بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ لوگوں نے بھی ایک میسج دے دیا ہے, اور سسٹم نے بھی ایک لیسن دے دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے اور بیلنس ہو کے نہیں چلیں گے تو آپ کہیں نظر نہیں آئیں گے اگلے الیکشنز میں. اور لوگوں نے بھی میسج دے دیا کہ ان کو حقوق چاہیے ہیں, ان کے حقوق کی جو بات ہوئی ہے, جو وعدے کیے گئے تھے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی, انہیں مجھے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.